قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدیر. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. یہاں اذکر محذوف ہوتا ہے کہ یاد کیجئے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ نے عہد لیا تھا اہل کتاب سے کہ جو ہم آپ کو کتاب میں بھیجیں گے آپ لوگوں کو کھول کے بیان کریں. وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اور تم ہرگز اس بات کو نہیں چھپاؤ گے جو اللہ نے بھیجی ہے، اللہ نے اتاری ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ پوری پہنچاؤ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. انہوں نے اس آیت کو ایسے گویا کہ پشت کے پیچھے پھینک دیا. یعنی یہ محاورہ ہوتا ہے کہ جیسے آدمی، ہمارے یہاں بھی محاورات ہیں، کہتے ہیں نا جی اس نے تو خط پڑھ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اس نے تو جی بات جو ہے میری پشت پہ ڈال دی. معنی یہ ہوتا ہے یعنی توجہ ہی نہیں کی، اس بات پہ عمل کرنا تو بڑی بات ہے، نعوذ باللہ گویا اس کو پھینک دیا. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. اور یہ ایسا کیوں کیا؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی قرآن میں بیان کر دیا کہ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اور بدلہ لیا، خریدا اس کے بدلے میں کیا؟ تھوڑا سا فائدہ، تھوڑا سا ثمن، تھوڑا سا پیسہ. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. کیا ہی بری ان کی خریداری ہے. تو اس واقعے کے بارے میں صحیح ہے ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہودیوں سے کسی بات کے بارے میں پوچھا کہ تمہاری کتاب میں یہ مسئلہ کیسے ہے؟ تو ان بدبختوں نے کیا کیا؟ جھوٹ بولا اور اصل بات جو تھی وہ چھپا دی، اصل بات جو تھی وہ نہ بتائی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیات نازل فرما کر اپنے پیارے نبی کو خبردار کیا کہ یہ ایسے جھوٹے لوگ ہیں کہ ان سے عہد لیا گیا، انبیاء کے واسطے سے ان سے عہد لیا گیا کہ جو اللہ کا حکم ہے پورا بیان کرو، لیکن یہ ایسے جھوٹے ہیں کہ چھپا دیتے. اسی طرح آیت رجم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا زنا کا. اصل میں وہ عورت بھی یہودیہ تھی اور معاملہ بھی ان کا تھا یہودیوں کا، لیکن وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلے کے لیے اپنے مقدمے کو خود لے آئے کہ جی آپ ہی ہمارا مقدمہ سنیں. اصل میں ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلہ جائے گا اور ہم ان کے مسلمان تو ہیں نہیں، ہم تو یہودی ہیں، تو لازماً حضور ہمارے مسئلے میں رعایت کریں گے بھی تاکہ ان کے دل جو ہیں وہ ہماری طرف مائل ہو جائیں اور کوئی نرم فیصلہ دے دیں گے. اسی ضمن میں میرے آقا نے
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بھائی تم یہ بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں یعنی تورات میں رجم کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، زنا کے بارے میں کیا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت اللہ نہ کرے زنا کر لے تو کیا سزا ہے تمہاری کتابوں میں؟ انہوں نے کہا جی ہماری کتابوں میں بس اتنی سزا ہے کہ بھئی اگر ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ زنا ہوا ہے تو بس اس آدمی کو کچھ 2-4 جوتے شوتے مار دیں، گدھے پہ بٹھا دیں، اس کا منہ کالا کر دیں اور بازار میں پھروا دیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو نے فرمایا تو تمہاری کتابوں میں رجم کا کوئی مسئلہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، چھپا گئے۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ اچھا تم کتاب لے آؤ تورات، تمہاری کتاب دیکھتے ہیں کہ اس میں رجم کا مسئلہ ہے کہ؟ انہوں نے کہا جی نہیں، رجم کا مسئلہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب کتاب لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول کے رکھ دی، تو ان کو پتا تھا کہ ہماری کتاب جو ہے وہ سریانی زبان میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سریانی زبان نہیں پڑھ سکتے، لہذا اگر ہم حضور کے سامنے کتاب کھول کے بھی رکھ دیں گے پڑھنا تو ہم نے ہے، کیونکہ زبان جتنی پہلی کتابیں اتری ہیں وہ یا سریانی زبان میں تھیں یا عبرانی زبان میں تھیں۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے عربی میں اتارا ہے، ورنہ پہلی کتابیں سب سریانی میں، عبرانی میں اور زبانوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تورات رکھی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ زنا کا مسئلہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہاں تو کوئی آیت رجم نہیں۔ عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے پہلے بہت بڑے عالم تھے، حبر تھے اور حافظ تورات سمجھے جاتے تھے، وہ اسلام لا چکے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا حضور یہ جو آدمی کتاب کھول کے بیٹھا ہے نا ان کا عالم، اس کو کہو کہ ہاتھ اٹھائے، ہاتھ کے نیچے تو آیت رجم موجود ہے۔ اب جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو آیت رجم تو موجود تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی بس وہ ہم چاہتے تھے کہ ہماری عورت کو سزا ذرا سخت نہ ملے، اس لیے ہم نے ذرا یہ بہانہ بنایا، تو اصل مسئلہ جو تھا وہ چھپا گئے۔ اسی طرح میرے آقا کے بارے میں جتنی تعریف تھی، جتنی صفت تھی، جتنی شان تھی تورات میں، کہ ایک ایک سیرت، ایک ایک صورت کا عجیب عجیب ذکر تھا، وہ سب چھپا گئے۔ جب کوئی ہم سے پوچھتا کہ بھئی یہ محمد پاک جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کا ذکر، نہیں وہ اور تھے، یہ اور ہیں، بدل دیتے۔ تو یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ اور یہ احکام کیوں بدلتے تھے؟ دراصل مالی منفعت کے لیے۔ مثلا بڑے آدمی نے جرم کر لیا، فتویٰ بدل دیا، اور اگر کسی غریب نے جرم کیا تو اس کے لیے مسئلہ، اور وہ محض اپنے اقتصادی مفادات حاصل کرنے کے۔ ایک تو اس آیت میں ان کا رد آیا، اللہ نے فرمایا کہ ان ظالموں نے اس عہد کو بھی پھینک دیا اور حق بات کو بھی چھپا لیا، اور حاصل کیا کیا؟ بڑا گھٹیا سودا کیا کہ چند پیسے لے کے اللہ کے قرآن کا مسئلہ چھپا دیا۔ یہ کتنا بھیڑا سودا ہے، کتنی بھیڑی تجارت ہے کہ آدمی دنیا کے فائدے حاصل کرے اور حق بات دین کی چھپا جائے۔ ایک بات ان میں یہ تھی۔ دوسری یہود میں اور منافقین میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جب ان کو کہا جاتا کہ بھائی جہاد پہ جانا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے کہ حضور میرے گھر میں تو بیوی بیمار ہے اور میری بیٹی کو بڑی سخت تکلیف ہے اور میرے گھر میں والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں، میں بڑا مجبور ہوں، ورنہ میرا تو بڑا دل کرتا ہے جہاد پہ جانے کا۔ بہانے بنا کے رہ جاتے، اور جب حضور جہاد پہ چلے جاتے آپس میں بڑے خوش ہوتے، دیکھے کیسے ہم بچ گئے، بہانہ بنایا، وہ دھوکہ دے دیا، مدرسے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھو مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں سفر میں۔ اور جب وہ یہ واپس آ جاتے پھر آگے جھوٹی قسمیں کھاتے، جی بڑا افسوس رہا، ہم تو بڑے تڑپتے رہے لیکن کیا کریں، مجبور تھے۔ یعنی وہ اس بات پہ بھی خوش ہوتے تھے کہ ہماری تعریف کی جائے کہ بھئی ہم کام بھی نہ کریں اور لوگ بھی ہماری تعریف کریں کہ ہاں جی واقعی
یہ جاتا تو بڑا مجاہد تھا لیکن مجبور تھا. یعنی وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ ان کی حمد کی جائے، ثنا کی جائے، تعریف کی جائے اس کام پر جو کرتے ہی نہیں. حالانکہ کام کرنے کے بعد بھی آدمی تعریف کی تمنا نہ کرے، اللہ پاک دے دیں اپنی مرضی سے تو اس کی مرضی ہے. ایک یہ ہے کہ کام بھی نہ کرو اور لوگ تمہاری تعریف بھی کریں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ یہ گمان نہ کریں کہ ان کو کوئی عذاب سے چھٹکارا ملے گا، ان کو عذاب سے کوئی راستہ ملے گا. نہ، ان کے لیے عذاب دردناک ہم نے جو ہے وہ تیار کر رکھا. اور اس کے بعد آخر میں میرے پروردگار عالم نے یہ بھی فرما دیا کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا ملک جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. تو جب یہ سب اللہ کے لیے ہے تو بدبختوں تم اللہ کا دین چھپا کے جو چند پیسے لے رہے ہو، تو سچی بات بیان کرو. بولو سماوات والارض کا مالک تو اللہ ہے، اللہ اپنے خزانے سے تمہیں دے دیں گے. اللہ کے خزانے میں کمی ہے؟ تم اسی دولت کے اور پیسے کی لالچ میں حق چھپا رہے ہو. تو سارے پیسوں اور خزانوں اور آسمانوں زمین کا مالک تو اللہ ہے. تو جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو تمہیں اپنے خزانے سے دے دیں گے. تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم جھوٹ بولو؟ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے. ان آیات مبارکہ میں یہ ہمیں سبق ملا کہ عالم کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی دین کا مسئلہ ہے، حق مسئلہ ہے تو کبھی نہ چھپائے. اگر وہ حق مسئلہ جان کر چھپائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے الجم بلجام من نار، قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے کہ ایسے مولوی جو حق چھپاتے تھے ان کو جہنم کی لگامیں چڑھاؤ جیسے گھوڑوں کو چڑھائی جاتی ہیں. یہ جانور ہیں، انسان نہیں. اس لیے ان کو سزا ایسی دو کہ ان کو لگامیں چڑھاؤ، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہیں وہ حق چھپانے والے، یہ ہیں وہ جھوٹ بولنے والے، یہ ہیں وہ دین فروخت کرنے والے، یہ ہیں وہ دین کے بیچنے والے، یہ ہیں وہ اللہ کے دین کو بدلنے والے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو جہنم کی سزا دی جائے. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ حق مسئلہ کبھی نہیں چھپانا چاہیے. ایسا کہ آج کل دنیا میں ایک ماحول بن گیا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ماحول کے مطابق بات کر لی. کیا مانا؟ دیکھا کہ بھی کہیں اہل توحید کا زور ہے تو وہاں توحید کا مسئلہ بیان کر دیا، اور کہیں دیکھا کہ بھئی اہل بدعت کا زور ہے وہاں ڈھیلی ڈھیلی باتیں شروع کر دی. کہیں دیکھا بھی روافض کا زور ہے تو وہاں شہادت حسین بیان کر دی. کہیں دیکھا کہ خوارج کا زور ہے وہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نعوذ باللہ دشمنی آمیز کلمات کہہ دیے. اور کہیں دیکھا جیسا ماحول دیکھتے گئے اسی میں ڈھلتے گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کامیاب مقرر ہے، بڑا کامیاب خطیب ہے کہ جہاں گئے جس مجلس میں گئے ساری دنیا واہ واہ کر رہی تھی. مطلب یہ ہے کہ اس نے حق بات نہیں کی، ورنہ کوئی تو ناراض ہوتا نا. آخر کوئی ایک جماعت تو ناراض ہو. ایک جماعت اگر واہ واہ کرے تو کوئی ایک جماعت تو ناراض ہو. کسی کو تو چوٹ لگے، کسی کو تو تکلیف پہنچے، ورنہ حق بات جو ہے حق تو کڑوا ہوتا ہے، کسی کو تو کڑوا لگنا چاہیے تھا. اللہ کے انبیاء نے جب دعوت دین دی ہے تو سب لوگوں نے تو واہ واہ نہیں کی، بلکہ اکثر لوگوں نے مخالفت کی اور تھوڑے لوگوں نے حق کو قبول کیا. اس لیے حکم ہے کہ اگر عالم ہے، علم رکھتا ہے، مسئلہ جانتا ہے اور اس سے پوچھا جائے وہ صحیح مسئلہ بتلائے، اللہ کے دین کو کبھی نہ چھپائے. ہاں ایک بات یاد رکھیں، بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں بھئی ایک مسئلے کے بیان کرنے میں فتنے کا اندیشہ ہے. کیا مانا کہ بھئی اگر یہ کام ہم نے کیا یا یہ مسئلہ ہم نے بیان کیا تو یہاں لڑائی ہو جائے گی، فساد ہو جائے گا، خون ریزی ہو جائے گی، قتل ہو جائے گا. وہاں اگر عالم دین مصلحتاً اس مسئلے کو بیان نہ کرے تب بھی اجازت ہے. لیکن اللہ جانتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. حق چھپا رہا ہے پیسے لینے کے لیے،
مسئلہ چھپا رہا ہے اپنی ذاتی لالچ کے لیے، اپنی ذاتی عزت کے لیے کتمان علم کا جرم کر رہا ہے، یا خوفا من الفتنہ، جیسے کہ حدیث رسول پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات موجود ہے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بی بی عائشہ سے کہ عائشہ لولا قوموں کے حدیث احد بالاسلام، اگر تیری قوم اسلام میں نئی نئی داخل نہ ہوتی تو میرا ارادہ تھا میں کعبے کو بڑھا دیتا، کعبے کے 2 دروازے بناتا، ایک جانے کے لیے ایک نکلنے کے لیے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ دیکھو کہ اللہ کے نبی نے کعبہ گرا دیا، اللہ کے نبی نے کعبہ گرا دیا، اس لیے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ نئے نئے اسلام میں جو لوگ آئے ہیں ان بیچاروں کے دماغ میں الجھن آ جائے گی، دیکھو کہ اللہ کے نبی نے پرانا کعبہ بھی گرا دیا۔ اب ان کو کون سمجھائے گا کہ بھی کعبہ دیواروں کا نام نہیں ہوتا، وہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، میرا گھر ہے، بس اللہ کی شان ہے، آسمانوں تک کعبہ ہے، زمینوں تک کعبہ ہے، بیت المعمور تک کعبہ ہے، صرف ہم نے دیواروں کو سجدہ تو نہیں کرنا، آج ہم اونچے ہو جائیں تب بھی ہم نے اسی جہت میں سجدہ کرنا، لیکن یہ بات کس کو سمجھائیں گے؟ اسی حضور نے فرمایا میں نہیں توڑتا۔ تو وہاں سے علماء نے اور بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مستقل باب باندھا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں ایک بات کہنے سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے تو عالم کو چاہیے کہ ایسی باتوں سے احتراز کرے، تاکہ ایک بات بیان کرنے میں لوگ ناحق قتل ہو جائیں، فساد ہو جائے، لڑائیاں ہو جائیں، سر پھٹبل ہو جائیں، وہاں عالم کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کو جانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہی علماء کہے کہ بھی اگر تم ایسا کرو گے کہ جیسا علماء یہود نے کیا تھا کہ اللہ نے ان کو عالم بنایا لیکن انہوں نے حق کو چھپا دیا۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جن کو ہم نے ایسا علم دیا کتاب کا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، اس کو ظاہر نہ کیا، واضح نہ کیا، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی گدھے پر کوئی کتابیں لا دی جائیں، مانا یہ ہے کہ اس علم کا کیا فائدہ ہوا؟ جیسے گدھے پہ کتابیں لا دو تو گدھا کوئی پڑھ تو نہیں جائے گا، گدھا تو گدھا ہی رہے گا، تو اس کے علم پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا کہ علم پڑھنے کے بعد بھی یہ حق بات جو ہے لوگوں کو نہیں بتلاتا، اللہ کے دین کو چھپاتا ہے، تو اب اس کا مطلب ہے یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت سے نکل کر جانوروں کی لسٹ میں آ گیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کی بڑی مذمت کی۔ اور دوسری بات یہ بیان کی کہ آدمی کام بھی نہ کرے نیکی کا اور کہے لوگ میری تعریف کریں، تو یہ بھی ناجائز۔ یا اگر کرے اور کہے کہ لوگ مجھے بڑا عابد سمجھیں، بڑا عالم سمجھیں، بڑا خطیب سمجھیں، بڑا مولوی سمجھیں، بڑا مبلغ سمجھیں، اگر یہ تمنا بھی آ جائے تو پھر ریا کی وجہ سے وہ عمل جو ہے وہ بھی برباد ہو جائے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ آدمی کے دل میں تمنا نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا، لیکن اچھی بات کی تعریف لوگ کرتے ہیں، خود بخود تعریف ہو رہی ہے، وہ نہیں چاہتا، لوگ کہہ رہے ہیں بھی اچھا آدمی کہتے رہے، اس پر اس کا کوئی جرم نہیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو خوشبو ہے وہ پھیلے گی، بدبو ہے تو وہ بھی پھیلے گی۔ اگر کوئی آدمی اچھے عمل کرے گا، لازمی بات ہے کہ محلے والے شہر والوں کی رائے ہوگی کہ بھی اچھا آدمی ہے، نمازی ہے، مسجد میں ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ دین میں جڑا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے، تعریف کریں گے۔ اگر کوئی برا ہے لوگ کہیں گے شرابی ہے، بڑا فاسق ہے، فاجر ہے، تو آدمی کی بات تو چھپی نہیں رہتی، وہ تو لوگوں کی زبان پہ آ جاتی ہے، لیکن عمل کرنے والے کی نیت یہ نہ ہو کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، تو پھر یہ ریا آ جاتا ہے، اور یہ ریا کرنا جو ہے ایسا ہے کہ عمل کے برباد کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ریا جو ہے یہ بھی شرک اصغر ہے۔ کیوں؟ شرک کا کیا معنی؟ اللہ کی عبادت میں شریک کرے، اور یہ جو عبادت کر رہا ہے کہ لوگ مجھے عابد سمجھیں، تو اللہ کے سوا غیر کو راضی کر رہا ہے نا، گویا اللہ کا شریک بنا رہا ہے، لہذا یہ بھی شرک اصغر ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ان کی مذمت فرمائی ہے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوحوا بذكره في الناس فيكونوا على حبة من أمره فإذا أرسله الله تابعوه وكتموا ذلك وتعبدوا وما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون التفيف والحد الدنيوي السخيف. اللہ پاک نے ان آیات میں توبیخ بیان کی، تحدید کی اہل کتاب کی، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی زبانی عہد لیا تھا کہ جب حضور کا زمانہ آئے تم موجود ہو تو ایمان لائے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضور پاک کا ذکر کریں، اور تاکہ تم جو ہے ایسے امر کی شان میں، امر کے عظمت میں آ جاؤ، کیونکہ جب تم اعلان کرو گے، حضور پر ایمان لاؤ گے، حضور کا ذکر خیر کرو گے، تو گویا کہ تم نے بہت بڑی شان حاصل کی. فَإِذَا أَرْسَلَهُ اللَّهُ تَابَعُوهُ، اور جب حضور کی رسالت کا وقت آئے اطاعت کریں. فَكَتَمُوا ذَلِكَ، ان ظالموں نے یہ بات چھپا لی، اور اس کے عوض میں جو اللہ نے ان کو دنیا و آخرت کی بھلائی دینی تھی اس کے بدلے میں کیا لیا؟ بالدوان التفیف، حقیر چیزیں. تفیف مانا ہوتا ہے متففین، نقصان والی حقیر چیزیں لے لی. والحظ الدنیوی السخیف، آخرت کے بجائے انہوں نے دنیا کی لذتوں کو اور ایسی لذتیں جو بیکار ہیں. وَبِئْسَتِ الصَّفْقَةُ صَفْقَتُهُمْ وَبِئْسَتِ الْبِيعَةُ بِيعَتُهُمْ، کیا برا سودا ہے ان کا، کیا برا تجارت ہے ان کی. فِي هَذَا تَحْذِيرٌ لِلْعُلَمَاءِ أَن يَسْلُكُوا مَسْلَكَهُمْ فَيُصِيبَهُم مَّا أَصَابَهُم وَيَسْلُكُ بِهِم مَّسْلَكَهُم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات میں ان علماء کے لیے تنبیہ ہے جو علماء ان کے طریقے پہ چلیں گے، یعنی حق بات چھپائیں گے، حق بات نہیں بیان کریں گے، ان کو بھی وہی سزا ملے گی جو ان کو ملی، یعنی یہودیوں کو. فعلى العلماء ان يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. بس لازم ہے علماء کے لیے کہ پوری کوشش کریں، پورا زور لگائیں کہ جو اللہ نے ان کو علم دیا ہے وہ آگے پھیلائیں اور لوگوں کو عمل صالح کی دعوت دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں سے کوئی بات جو ہے نہ چھپائیں، سیدھی بات جو ہے وہ بیان کریں، حق کا مسئلہ کھول کے بیان کریں. فقد ورد فی الحدیث البروی من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار. اللہ پاک نے فرمایا جو آدمی عالم ہے اس سے سوال کیا جائے کوئی علم کا مسئلہ وہ جانتا ہو لیکن چھپا لے، حق بات بیان نہ کرے، ایسے شخص کو قیامت والے دن جہنم کی لگامیں چڑھائی جائیں گی. وقوله تبارک وتعالی ولا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا يعني بذلك المرائين المتكسرين بما لم يؤتوا. اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ریا کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ جو کچھ نہیں کیا. كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوى كاذبة يتكسر بها لم يزده الله الا قلة. بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک میں ہے میرے آقا نے فرمایا کہ جو آدمی من ادعا بدعوی کاذبۃ، جھوٹا دعویٰ کرے اور اس کا مقصد ہو اس جھوٹے دعوے سے تاکہ مجھے زیادہ مال مل جائے یا مجھے زیادہ وقار اور عزت مل جائے، لم یزد اللہ بہ الا قلۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے نہیں بلکہ اس کو گھٹا دیں گے. کہ تم جھوٹ بول کے یہ چاہتے ہو کہ جھوٹ سے مجھے فائدہ ہوگا. یاد رکھیں یہ وقتی طور پہ اگر بعض لوگوں کو فائدہ نظر آتا ہے انجام نقصان ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اچھا بھی ہم نے جوا کھیلا جی ایک رات میں ہم نے 2 لاکھ کما لیے، یہ ایک رات میں 2 لاکھ کما لیے، لیکن جواریوں کا انجام دیکھا ہے، بیویاں بیچ دی. جواریوں کا انجام دیکھا ہے کہ اولادیں بیچ ڈالیں. جواریوں کے انجام دیکھے ہیں کہ وہ کروڑوں پتی تھے اب بھکاری ہو کے سڑکوں پہ آ گئے.
اسی طرح جھوٹ کا بھی انجام جو ہے وہ ذلت ہے، خواری ہے، اور سچ جو ہے وہ سچ ہے، حق جو ہے وہ حق ہے۔ کبھی آدمی جھوٹے دعوے نہ۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی اپنی جھوٹی کرامات دکھاتے ہیں کہ جناب میں نے ایسا خواب دیکھا ہے اور میں نے فلاں مقام پہ ایسا کیا تو ایسا ہو گیا، تاکہ لوگ میرے زیادہ سے زیادہ متقد ہو جائیں۔ ایک وقت آئے گا اللہ ذلیل کر، عزت ملتی ہے حق پہ چلنے سے، کہ آپ صراط مستقیم پہ چلتے رہیں، حق پہ چلتے رہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر کر دی، اللہ کا منشا ہے کر دیں گے تو کر دیں گے، الحمدللہ، نہ کریں تو نہ کریں۔ کرامت تمہارا اپنا کمال تو ہے نہیں، وہ تو اصل میں عطا رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ اگر اللہ کسی کے ہاتھ پہ، ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دے، اللہ کا شکر کرے، تو اس کی اپنی بڑائی تو ہے نہیں کہ لوگوں کو کہے کہ ہاں میں نے ایسا کر دیا یا میں پھونک ماروں گا تو ایسا ہو جائے گا۔ کچھ بھی اگر کچھ ہو جاتا ہے تو کہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ہاتھ پہ یہ کام کرا دیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے اگر ایک مریض کو دعا کر دی اور تو نے شفا کر دی، اس کے دل میں میری عزت رہ گئی، میری دعا کی تو نے لاج رکھ لی، تو یہ اللہ تیرا کرم ہے، اصل تو تیری رحمت ہے کہ تو نے ہمیں یہ عزت دی۔ یہ نہیں کہ وہ کہے کہ ہم نے کچھ کیا، ہم کیا کریں گے، ہم تو ایک ادنا انسان ہے۔ انسان تو خود محتاج ہے، جو خود محتاج ہو وہ کسی دوسرے کا کیا احتیاج دور کر سکتا ہے۔ وَفِي السَّوْيَيْنِ أَيْضًا الْمُتَشَبِّهُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ، اسی طرح اپنے آپ کو دینے والا، ظاہر کرنے والا جو نہیں دیتا، یعنی کہتا ہے گویا میں بڑا بھرا ہوا ہوں، ایسے ہے جیسے جھوٹ کا لباس پہنا ہوا ہو۔ بعض آدمی ایسے جھوٹ کے لباس پہن لیتے ہیں نا، بڑے عالم علماء کا لباس پہن لیا اور ہے جاہل، یہ بھی تو جھوٹ کا لباس۔ بعض آدمی ایسے لباس پہن لیتے ہیں کہ لوگوں کو بڑے آدمی نظر آئیں لیکن ہوتے کچھ بھی نہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح دھوکہ دینا ہے کہ ہو نہ، عمل نہ کرے اور لوگوں پہ ظاہر کرے۔ قال الامام احمد حدثنا حجاج بن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكة ان حميد بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان مروان قال في بوابه الى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقل لئن كان كل امرئ منا فلما اتى واحب ان يحمد بما لم يفعل مؤذبا لنعذبن اجمعين فقال ابن عباس ما لكم وهذه انما نزلت هذه في اهل الكتاب ثم قال طلع ابن عباس واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا قال ابن عباس سأله النبي صلى الله عليه وسلم فكتموه اياه واخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه هكذا رواه البخاري رحمه الله تعالى في التفسير ومسلم والترمذي والنسائي في تفسيريهما وابن أبي حاتم وابن خزيمة والحاكم في مستدرك ابن مردوي كلهم من حديث عبد الملك بن جريج بنحوه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ مروان نے اپنے بواب کو، اپنے دربان کو بھیجا کہ حضرت ابن عباس کے پاس جا کے کہیں کہ اگر ہر آدمی فرح بما عطا، وہ خوش ہوتا ہے جو کام کرے، وَأَحَبَّ أَن يُحْمَدْ، اور محبوب رکھتا ہے کہ جو میں نے نہیں کیا پھر بھی لوگ میری تعریف کریں، مُعَذَّبًا، اگر اس بات پر عذاب دیا گیا، لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعِينَ، پھر تو کوئی بندہ نہیں بچ سکے گا عذاب سے، کیوں ہر بندہ چاہتا ہے میری تعریف کو۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا تم نے نہیں سمجھا، یہ آیت اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں اتاری تھی، سألهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء فکتموه، حضور پاک نے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے چھپا دیا، اور انہوں نے ایسا مسئلہ بتلایا جو کتاب میں نہیں تھا بلکہ جھوٹ بول کے مسئلہ بتلایا، اور جب حضور تشریف لے گئے تو خوش ہونے لگے کہ دیکھو کیسے ہم نے اللہ کے نبی کو دھوکہ دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ آیات نازل کر کے اس حقیقت کو اپنے نبی پہ کھول دیا۔ اسی کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے،
اسی طرح امام ترمذی امام حاکم نے بھی روایت فرمایا ہے، رواہ البخاری ایضا من حدیث ابن جریج عن ابی ملیکۃ عن علقمۃ بن وقاص ان مروان قال لبوابه اذهب يا رافع الى ابن عباس فذكره، وقال البخاری رحمه الله تعالى حدثنا سعید بن ابی مریم قال انبانا محمد بن جعفر قال حدثني زید بن اسلم بن اسحاق نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من المنافقین فی عہد رسول اللہ ثم قال اذا خرج رسول الله من الغد تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله ثم ذاك المسلم من الغد ينتظرون اليه وحلفوا. منافقین کے لوگ تھے، یعنی جو اسلام ظاہر کرتے تھے لیکن اندر کفر چھپایا ہوا تھا. جب میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد پہ جانے کی تیاری فرماتے، کسی غزوے پہ جانے کی تیاری فرماتے، یہ منافقین آ جاتے اور آگے جھوٹے جھوٹے عذر بیان کرتے کہ یا رسول اللہ میری مجبوری ہے، میرے گھر میں بیماری ہے، میرے گھر میں تکلیف ہے، بہانے بنا کے اجازت لے لیتے. اور جب حضور چلے جاتے تو خوش ہوتے کہ دیکھو جنگ سے بھی ہم بچ گئے، اللہ کے نبی کو بھی دھوکہ دے دیا، حضور کو بھی ہم نے راضی کر لیا، آپ سے بھی ہم نے اجازت لے لی اور جنگ سے بھی ہم بچ گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی یہ آیت نازل فرما کے ان کا رد فرمایا. وقد رواه مسلم من حديث ابن مريم من هذه وقد رواه ابن مردويه في تفسير من حديث الله بن سعد شان سعد بن زيد بن اسلم قال ابو سعيد رافع بن خديج بن زيد بن ثابت كنا عند مروان فقال يا ابا سعيد ارايت قوله تعالى تحسبن الذين يفعلون ما يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ونحن نفرح بما اتينا ونحب ان نحمد بما لم نفعل. فقال ابو سعيد هذا ليس من ذاك انما ذاك ان الناس من المنافقين يتخلفون اذا بعث رسول بعثا وان كان فيهم نكبة فرحوا بتخلفهم وان كان لهم نصر من الله وفضل حلفوا لهم ليرزوهم ويحمدوهم على سرور من نذر فقالوا اين هذا من هذا. فقال ابو سعيد وهذا يعلم هذا. فقال مروان كذلك يا زيد قال نعم صدق ابو سعيد. ثم قال وهذا يعلم ذاك يا رب الخديج ولكن يخشى ان اخبرك ان تمضي قلائد بالصدقه. فلما خرجوا قال زيد بن ابي سعيد الخدري الا تحمدني الى ما شهدت لك. فقال شهدت الحق. قال الا تحمدني الى ما شهدت الحق. ثم رواه ابن ابي مالك زيد مسلم من رافع الخديج انه كان هو وزيد ثابت بن مروان اقوام الى المدينه. وقال مروان يا في اي شيء نظر هذه الايه ذكره كما تقدم عن النبي سعيد رضي الله تعالى عنهم. وكان مروان يبعث بعد ذلك يسأله ابن عباس كما تقدم. فقال له ما ذكرنا ولا منافات بين ما ذكر ابن عباس ما قالوا هؤلاء لأن الآية عامة في جميع ما ذكر. اب جناب فرماتی ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ اس روایت میں آیا ابن مردوہ نے روایت نقل فرمائی ہے. ابو سعید فرماتی ہیں کہ ابو سعید رافع بن خدیج زید بن ثابت کہ ہم سب مروان کے پاس بیٹھے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب مروان حاکم تھا مدینے پر.
تو اس نے کہا کہ یا ابا سعید مجھے بتلاؤ کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے تو ہم میں کون ایسا آدمی ہے؟ ہر آدمی کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو خوش ہوتا ہے، اور ہر آدمی کی یہ تمنا بھی ہوتی ہے لوگ اس کی حمد و ثنا کریں، چاہے وہی کام کرے یا نہ کرے، تو پھر تو ہم سب نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے ان منافقین کا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے دھوکہ دیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، جنگوں پہ شریک نہیں ہوتے تھے اور بہانے بناتے تھے، اس پہ خوش ہوتے تھے، ان کی مذمت میں اللہ نے نازل کی ہے۔ یہ بات نہیں ہے، ورنہ ہر آدمی کی فطری بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھا کام کرے اسے خوشی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اچھی امید رکھتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ تو خاص ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو جب ابا سعید نے یہ بات کی تو مروان کہنے لگے نہیں نہیں بھائی یہ کیسے بات ہو سکتی؟ تو انہوں نے کہا اچھا میری بات پہ اعتراض ہے، زید بن ثابت سے پوچھو کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ مروان نے زید بن ثابت سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ابو سعید نے ٹھیک کہا، یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، منافقین کے بارے میں۔ حتیٰ کہ رافع ابن خدیج جو تمہارے پاس ہے یہ بھی مسئلہ جانتے ہیں، لیکن یہ ڈرتا ہے کہ اگر تمہیں حق کا مسئلہ اس نے بیان کر دیا نا تو تم صدقے سے اونٹنی پھر اس کو نہیں دو گے۔ یہ اپنی اونٹنی بچانے کے لیے ذرا چپ ہے، ورنہ پتہ ہے ان کو بھی مسئلے کا۔ تو مروان نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے۔ تو اس کے بعد جب باہر نکلے تو حضرت زید نے بھی کہا ابو سعید سے کہ دیکھو میں نے تمہارے حق میں گواہی دی تو میری تعریف تم مجھے جزاک اللہ بھی نہیں کہتے۔ اس نے کہا تم نے حق کی گواہی دی ہے کہ مجھ پر احسان کیا ہے، بات سچی تھی وہ تم نے بھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے سچی بات کی، لیکن سچی بات پر بھی تو حمد کیا جاتا ہے، سچی بات پر بھی تو آدمی اگر کوئی کسی کے کام آئے حق بات کہے تو اس کو چاہیے کہ کہے جزاک اللہ خیرہ۔ تو بہرحال آپس میں وہ ایسی باتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر مروان نے ابن عباس کے پاس بھی بھیجا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے بھی وہ جواب دیا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو مفسر فرماتا ہے جھگڑا کوئی نہیں، آیت چاہے منافقین میں نازل ہوئی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حکم جو ہے قیامت تک عام ہے، کسی آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ اگر کچھ کرے تو اس پہ اترائے، اور نہ کرے تو دل میں تمنا کرے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ کبھی نماز نہیں پڑھی کہے کہ لوگ مجھے تہجد گزار سمجھیں، اور کبھی اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور کہے کہ نہیں لوگ مجھے بڑا اللہ کا ولی سمجھے۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آیت جو ہے عامہ ہے اور دونوں اقوال میں کوئی تعارض، کوئی اختلاف، کوئی تضاد بھی نہیں ہے۔ وقد روى ابن مردويه ايضا من حديث محمد بن عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري عن محمد بن ثابت الانصاري ان ثابت بن الانصاري قال يا رسول الله والله لقد خشيت ان اكون هلكت قال لما قال نهى الله المرء ان يحب ان يحمد بما لم يفعل واجدني احب الحمد ونهى الله عن الخيلاء واجدني احب الجمال ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا امرأ جهير الصوت فقال رسول الله ما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة فقال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم السيلمة الكذاب۔ اس حدیث میں آتا ہے حضرت ثابت ابن قیس صحابی ہیں میرے مدنی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا حضور اللہ فرماتی ہیں ان لوگوں کی مذمت کہ جو کام نہیں کرتے لیکن ثنا اور تعریف کی خواہش رکھتے ہیں، تو میرے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ اللہ پاک نے منع کیا نا ہاں للخیلاء کہ آدمی تکبر کے ساتھ چلے اس سے، لیکن اللہ کے نبی مجھے بھی تو جمال پسند ہے، اچھے لباس پسند ہے، اچھے کپڑے پسند ہیں، تو پتہ نہیں اس میں بھی تو خیالہ آ جائے گا، تکبر آ جائے گا۔ اور اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہماری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے بھی اونچی نہ ہو جائے، اور حضور میرا آواز تو بہت بلند ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ میری آواز بات کرنے میں اگر غلطی سے بھی اونچی ہو جائے تو اللہ میرے عمل برباد کر دیں۔ حضور نے فرمایا ثابت ابن قیس تم کیوں ڈرتے ہو؟ تم نہ ڈرو، اما ترضا، تم اس بات پہ راضی نہیں؟ آؤ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، انت عیش حمیدا وتقتل شہیدا،
کہ تم ساری زندگی عزت والی گزارو گے اور موت بھی شہادت کی تمہیں نصیب ہوگی. اس نے کہا حضور میں راضی ہوں, بالکل میں راضی ہوں. اس سے بڑی کیا بات ہے کہ زندگی بھی عزت اور گزرے رضا والی زندگی ملے اور موت بھی شہادت والی ملے. تو حضور کی ایسی دعا ہوئی. صحابہ کہتے ہیں, بعض روایات میں موجود ہے کہ ہم کہتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے کہ کوئی شخص اگر جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لو, کیونکہ حضور نے اس کے بارے میں خوشخبری دی. اسی لیے یہ وہی حضرت ثابت ابن قیس ہیں, مسیلمۃ ابن الکذاب, وہ جھوٹا نبی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, یمامہ میں پیدا ہوا اور جس کے ساتھ مقابلہ کیا سیدنا ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے, اور مسیلمۃ ابن الکذاب بھی قتل ہوا اور اس کو قتل کیا حضرت وحشی نے. یہ اسی جنگ میں پھر ثابت ابن قیس جو ہیں اسی جنگ میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اتنی شان تھی ان کے دلوں میں. جب یہ آیت اتری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. حضرت ثابت ابن قیس پتہ ہے کیا کیا؟ اپنے گھر میں گئے, اپنی بیوی سے کہا کہ میں کمرے کے اندر چلا جاتا ہوں, دروازہ بند کر کے باہر سے میخیں لگا. اب ان کے دوست ایک ملنے آئے, بیوی سے دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا ثابت کہاں ہے؟ بیوی نے کہا وہ تو اندر بند ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مجھے تو یہ کہا ہے کہ میں اندر جاتا ہوں دروازے میں میخیں لگا کے پکا بند کر. خیر وہ آئے, حضرت ثابت کو بلایا, اور اللہ کے بندے یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے مار رہے ہو. اس نے کہا اللہ نے حکم دے دیا کہ آواز اونچی نہ ہو جائے مدنی پاک کی آواز سے, تو میری تو آواز ویسے میں بات کروں تو اونچی ہے, تو میں تو برباد ہو گیا. تو وہ صحابی حضور کی خدمت میں آئے, انہوں نے آ کے واقعہ بیان کیا. حضور نے فرمایا حضرت ثابت ابن قیس کو بلاؤ. حضرت ثابت ابن قیس آ گئے. حضور نے فرمایا تم ان لوگوں میں نہیں ہو. مقصد ہوتا ہے اونچی آواز کا کہ نافرمانی میں آمدن توہین کے مقصد. اگر قدرت نے کسی کی آواز ہی اونچی بنائی ہے تو وہ بیچارہ کیا کرے. اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ چادر زمین پہ چلے اکڑ اکڑ کے کبر کر رہا ہے, وہ منع ہے. یہ تو نہیں کہ آدمی کو اچھا لباس پسند نہ ہو, صاف ستھرا کپڑا پسند نہ ہو. ان اللہ جمیل, اللہ پاک تو خود خوبصورت ہیں, جمال والے ہیں, ان کو ہر چیز جو ہے وہ جمال والی اچھی لگتی ہے. آدمی اچھا لباس پہنے, اچھا گھر رکھے, بیوی بچوں کو اچھا لباس دے, اچھا کھانا کھائے, اچھی صاف ستھری چیزیں استعمال کرے جو اللہ نے اس کو دی ہیں. جتنی اس کو اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ کو دی یہ چیزیں محبوب ہیں. تکبر علیحدہ چیز ہے, خیالہ علیحدہ چیز ہے. جیسے کہ گھٹنوں کے نیچے اگر کپڑا آ جائے تو حضرت صدیق حاضر ہو گئے. انہوں نے کہا حضور آپ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کے ٹخنوں کے نیچے کپڑے ہوتے ہیں ان کو جہنم میں جلائے جائیں گے وہ پاؤں, میرا تو کپڑا ٹخنوں کے نیچے ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا تم ان لوگوں میں نہیں ہو, تمہارا مقصد نہیں ہوتا, تمہاری چادر کھل جاتی ہے تو پھر باندھ دیتے ہو, تو ویسے آمدن تو نہیں کرتے تم, تکبر کر کے ایسا کرتے ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں, اللہ ہمارے دلوں کو جانتے ہیں. قولہ تبارک و تعالیٰ فلا تحسبنہم بمفازة من العذاب یقرأ بالتاء الى مخاطبة المفرد وبالیاء على الاخبار عنہم. بعض علماء نے پڑھا فلا تحسبنہم, بعض قراء نے پڑھا فلا یحسبنہم ای لا تحسب انہم ناجون من العذاب. میرے مدنی آپ اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کو عذاب سے نجات ملے گی, بل لا بد لہم منہ ولہذا قال تعالی ولہم عذاب علیم. ان کے لیے عذاب دردناک ہے, ان کو عذاب ہوگا اور یقینی ہوگا. ثم قال تبارک و تعالی وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر ای هو مالک کل شیء والقادر علی کل شیء ولا يعجزه شیء فهابوه ولا تخالفوه واحذروا غضبه ونقمته فإنه العظیم الذي لا أعظم منه والقدیر الذي لا أقدر منه. اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ. ہر چیز پہ قدرت والا اللہ. اللہ کو کوئی چیز ہرانے والی نہیں, تھکانے والی نہیں. اللہ کا ڈر رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت نہ کرو, اللہ کے عذاب سے ڈرو, اللہ کے غضب سے ڈرو.
اللہ کے غصے سے ڈرو. فإنه العظیم، وہ ایسی بڑی ذات ہے جس سے بڑا کوئی نہیں. والقدیر الذی لا اقدر منہ، اور وہ ایسا قدیر قدرت والا ہے جس سے بڑی قدرت والا کوئی نہیں. تو اصل بات تو یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، یہ نہیں کہ لوگوں سے ڈر کے مسئلے بدل ڈالو یا اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے حق کو چھپا دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو حق کے مسئلے کو چھپاتے ہیں جان کر. اچھا، یہ ایک تو حق کا چھپانا بڑا جرم ہے. اور آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہر مسلمان کے حال پہ رحم کرے. آج تو یہ ہے کہ مولوی جھوٹے قصے بنا کے لوگوں کو سناتا ہے. ایک تو ہے نا حق جانتا تھا بیان نہیں کیا، ایک یہ ہے کہ خود جھوٹ گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سنا رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کے ایمان بیچ رہا ہے، لوگوں کو بدعت میں ڈال رہا ہے، لوگوں کو شرک میں ڈال رہا ہے، اور ایسی ایسی دور از کار تعویلات کر کر کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ معاف کرے، ایسے لوگوں کے لیے کیسا عذاب ہوگا پھر خود اندازہ کر. ایک تو ہے نا صرف مسئلے کا چھپانا، ایک ہے جھوٹا مسئلہ خود گھڑنا خود بنانا. اب دیکھیں جتنی قبروں پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں جو مولوی ہماری برادری کے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو الٹا قائل کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، حضرت کی مزار پہ چادر چڑھانے سے اتنا ثواب. کیوں؟ اگر وہ ایسا نہ کہیں تو کوئی چادر چڑھائے گا؟ اچھا، اور یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے بھئی حضور پاک نے کبھی کسی مزار پہ چادر چڑھائی؟ 1,24,000 نبی جو میرے مدنی پاک سے پہلے وفات فرما گئے، حضور کسی مزار پہ تشریف لے گئے کہ پھول ڈالیں، قبر پہ چادر چڑھائیں؟ صحابہ میں جتنے صحابہ لاکھوں گزر گئے ہیں، کسی ایک صحابی نے قبر پہ جا کے چادریں چڑھائیں، پھول چڑھائے، دیا گلاب کے پانی سے دھویا، صاف کیا، اور قبر پہ آ کے سجدے میں پڑے رہے اور قبروں کے طواف کرتے رہے؟ لیکن جو مولوی وہاں موجود ہے لوگوں کو سمجھ یہی دین ہے، بس یہ مرشد راضی ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا. ایمان سے کہو ایسے مولویوں کا کیا حال ہوگا کہ ساری دنیا کو گمراہی میں، ساری دنیا کو شرک میں ڈال دیا. ایسے پیران پیر کی کراماتیں بیان کر رہے ہیں کہ آج پڑھے لکھے گھرانے جو ہیں وہ بھی 11ویں کر رہے ہیں. پڑھے لکھے گھرانے ہیں باقاعدہ، لیکن باقاعدہ 11ویں کا دودھ تقسیم ہوگا. حالانکہ اندازہ کرو، سوچنے کی بات ہے، اللہ کے بندے غور کرو کہ بھئی یہ بات نہ تو قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے زمانے میں ہے، نہ تابعین کے زمانے میں ہے، نہ تبع تابعین کے زمانے میں. کم از کم اتنا تو دیکھ لو کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں کب پیدا ہوئے. کم سے کم اتنا تو دیکھ لو بھی آپ کس زمانے میں پیدا ہوئے. اگر یہ واقعہ حضور سے سینکڑوں سال بعد میں ایک شخص پیدا ہوا ہے تو اس کا کام جو ہے وہ دین کیسے بن جائے گا؟ سنت تو وہ ہوتی ہے جو میرے مدنی کا طریقہ ہو یا صحابہ کا طریقہ ہو، خلفاء کا طریقہ ہو. لیکن کوئی شخص دیکھنے کے لیے تیار. جیسے ایک آدمی نے لکھا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا اور اسی طرح ایک اور امام کا ذکر کیا ہے کہ انہوں کا مکہ شریف میں مناظرہ ہوا اور جناب امام صاحب کو بڑی شکست ہوئی اور امام ابو یوسف بڑے شکست